السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے، جس کے بعد امیگرینٹس، خاص طور پر جو غیر قانونی یا جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں یا جن کو آپ اللیگل امیگرینٹس کہتے ہیں، ان افراد کے لیے بینکنگ نظام مزید سخت ہو سکتا ہے۔ اس فیصلے نے امیگرینٹ کمیونٹی، بینکنگ سیکٹر اور جو معاشی ماہرین ہیں اس میں ان تمام میں ایک نئی بحث جو ہے وہ چھیڑ دی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے جو مالیاتی نظام ہے اس کو محفوظ بنانے اور غیر قانونی جو مالی سرگرمیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے بینکوں کو اپنے صارفین کی جو جانچ پڑتال ہے اسے مزید سخت کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے بینکوں کو نو یور کسٹمر یعنی KYC ان قوانین کے تحت جو ہے صارفین کے لیے جو بھی ان کے لوگ ہیں ان کو بیک گراؤنڈ جو چیک ہے، مالی سرگرمیاں ہیں اور خاص طور پر جو امیگریشن سٹیٹس ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس نئے ایگزیکٹو آرڈر کا جو عنوان ہے وہ ہے ریسٹورنگ انٹیگریٹی ٹو امیریکاز فائنینشیل سسٹم۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ جو اقدام ہے وہ قومی سلامتی اور جو پبلک سیفٹی کے خطرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض غیر قانونی جو مالی سرگرمیاں ہیں، جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سرحد پار یعنی بارڈر پار یا غیر قانونی امیگریشن کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہو سکتی ہیں، اس لیے بینکوں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی جو رپورٹس ہیں اس میں کہا جا رہا تھا پہلے کہ حکومت جو ہے وہ بینکوں کے لیے شہریت کا جو چیک کرنا ہے وہ لازمی بنانے جا رہی ہے، لیکن جو ابھی جو آرڈر آیا ہے، یہ جو موجودہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس میں براہ راست ایسا حکم شامل نہیں کیا گیا۔ تاہم اس کے باوجود بینکوں پر جو نئی ریگولیٹری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ضرور عائد کی گئی ہیں۔ اب امریکی جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے اس کو 60 دن کے اندر بینکوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ جاری کرنی ہوں گی۔ ان ہدایات میں یہ بتایا جائے گا کہ کن چیزوں کو ریڈ فلیگ یعنی مشکوک اشارہ سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کریڈٹ یا قرض کے ذریعے قرض کے لیے درخواست دیتے وقت سوشل سیکیورٹی نمبر کے بجائے ITIN نمبر یعنی انڈیویجول ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو بینکوں کو اضافی احتیاط کرنے کا کہا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ITIN جو استعمال کرنے والے اکاؤنٹس ہیں وہ کافی ساری جو غیر مجاز قسم کی ملازمتیں ہیں یا غیر قانونی جو مالی سرگرمیاں ہیں ان سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تاہم یاد رہے کہ امریکہ میں لاکھوں لوگ قانونی طور پر ITIN استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو ٹیکس تو ادا کرتے ہیں لیکن سوشل سیکیورٹی نمبر جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے کہ وہ ایک صحیح نمبر ہے، درست نمبر ہے، صحیح کام ہے، لیکن اس میں چند لوگوں کا اگر غلط کام ہے تو اس کی وجہ سے سب کو رگڑا لگ رہا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق 2023 میں تقریباً 5 سے 6 ہزار ایسے ہاؤسنگ لونز جاری کیے گئے جو ITIN کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے۔ یہ جو مارکیٹ ہے ابھی نسبتاً چھوٹی سمجھی جاتی ہے، لیکن جو امیگرینٹ کمیونٹی ہے اس کے لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ یہ مختلف رپورٹس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں۔ اس ایگزیکٹو آرڈر میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ بینکوں کو ایسے افراد کو قرض دینے کے جو خطرات ہیں اس سے بھی خبردار کیا گیا ہے جو مستقبل میں ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ ان کو انسٹرکشن جاری کی گئی ہے، اور وائٹ ہاؤس کے مطابق اگر کوئی شخص ملک بدر ہو جائے یا اس کی آمدنی ختم ہو جائے تو بینکوں کے لیے قرض واپس لینا مشکل ہو سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اگر آپ نے قرض دیا اور بندہ ڈیپورٹ ہو گیا یا وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے تو پھر مالیاتی نظام کے اوپر جو ہے وہ بہت دباؤ پڑ سکتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو لون نہ دیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا مزید یہ کہنا ہے کہ جب بینک ایسے خطرناک جو قرضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ عام امریکی صارفین پر زیادہ فیس اور زیادہ جو انٹرسٹ ہے یا سود ہے اس کی صورت میں منتقل ہوتے ہیں، لہٰذا ان تمام چیزوں سے انہیں اوائڈ کرنا ہی ہوگا۔ امریکہ میں جو کیا نام ہے بینکنگ انڈسٹری ہے اس کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کے اوپر تھوڑا ملا جلا سا ہی رد عمل سامنے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ
امریکن جو بینکرز ایسوسی ایشن ہیں اس کے صدر ہیں راب نکولس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینکنگ سیکٹر محفوظ اور مضبوط مالیاتی نظام کے مقصد کی حمایت کرتا ہے، اور بینک روزانہ کی بنیاد کے اوپر غیر قانونی جو سرگرمیاں ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ مطلب ایک روٹین پروسیس ہے جو وہ فالو کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب کچھ جو قانونی اور معاشی ماہرین ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اس فیصلے سے بینکوں کے لیے نئے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مثلا کولمبیا لاء اسکول کے ایک پروفیسر ہیں، ان کی پروفیسر ہیں کیتھرین جج، ان کے مطابق اگر اس آرڈر کو سختی سے نافذ کیا گیا تو بینک اکاؤنٹ رکھنے والے تقریباً ہر شخص کو اضافی جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ جمع کرانے سے یا دکھانے کے جو مراحل ہیں ان سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اس پالیسی کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ خوف کے باعث بینکنگ سروسز سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مکس ری ایکشن ہے، کوئی اس کو کسی طرح دیکھ رہا ہے، کوئی کسی طرح دیکھ رہا ہے، اور پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی جو افراد ہیں وہ بینکوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر اس کے جو امپیکٹ ہے، معاشی جو اثرات ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور پھر اس سے یہ کیا ہوگا کہ ٹیکس وصولی بھی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ییل بجٹ لیب کے اندازے کے مطابق اگر غیر ملکی جو افراد ہیں، جو شہری ہیں، ان کی ٹیکس فائلنگ میں کمی آئی تو اگلے جو 10 سال ہیں اس میں امریکہ کو تقریباً 479 ارب ڈالر کا یا 480 ارب ڈالر تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ دھچکا ثابت ہو سکتا ہے جو ابھی اس وقت فائنینشیل کنڈیشن ہے، جو ابھی اس وقت فائنینشیل چیزیں جو ہیں جس طرح سے چل رہی ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ٹارگیٹڈ خاص طور پر امیگرینٹ سے ریلیٹڈ یہ چیز خبر آئی ہے کہ بینکوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی اور بہت زیادہ ان کو اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ لمٹ کرنے کی اور ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ جس سے جو امیگرینٹس ہیں، خاص طور پر جو اللیگل امیگرینٹس ہیں، ان کا بینکنگ جو نظام سے تعلق ہے یا جو جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال نہ کر پائیں، اور پھر جو بھی پیسوں کا لین دین ہے وہ ان کا رک جائے۔ تو بظاہر تو یہ ایک لمٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے غیر ملکی جو غیر قانونی جو امیگرینٹس ہیں ان کو، لیکن اس کے جو معاشی امپیکٹ ہیں، جو اس کا ایک آپ کہتے ہیں کہ سرکولیٹ کرتی ہے اکانومی، اور جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹیکسز کی صورت میں یا کسی اور صورت میں یا پیسہ خرچ کر کے، تو وہ ساری چیزیں بھی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور امیگرینٹس ہوں، بینکنگ سیکٹر ہو یا امریکی معیشت ہوں، ان تینوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ سارا جو آرڈر ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اور اس وقت امیگرینٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جو نئی گائیڈ لائنز جب آئیں گی تو ان کو دیکھیں کہ وہ کتنی سخت ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کس قسم کے جو معاملات ہیں مالی طور پر وہ ادا کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں، اور ان کے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں کس حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔